حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا آپ کے اوپر دو موتیں نہیں ہیں، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے۔ اور یہ بھی ضمنی طور پہ بات آئی ہے، اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ عقیدے کا باب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی جو موت نبیوں کے اوپر آتی ہے تو اس کے ایک لمحے کے بعد ہی وہ اسی دنیا میں بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے معاشرے میں دو بہت بڑے گروہ بھی موجود ہیں جن کو حیاتی اور مماتی بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، جو بندہ مر جاتا ہے، اس کے پر موت آئی اور وہ موت کی گھڑیاں جب ختم ہوئیں تو وہ کس عالم میں چلا جاتا ہے؟ عالم برزخ میں۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو برزخ کی زندگی کا انکار کرے۔ اہل حدیثوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ دیکھیں جی نبی کو مردہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میت ہیں، جی یہ ہے وہ الگ ہے۔ انک میت وانہم میتون، اللہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نقطہ نظر قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ موت کے بعد حیات برزخی شروع ہو گئی ہے، اور برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مابین ایک پردہ ہے، ایک اوڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ حیات برزخی کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا، لیکن حیات دنیاوی کا انکار ہم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ حیات دنیاوی بھی مل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی گئے ہیں اور پھر دنیا میں زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندہ حالت میں دفن کیا گیا کہ حیات برزخی میں؟ اور حیات برزخی کی یہ بات ضمنی طور پہ آگئی۔ سب سے بڑی دلیل واقعہ معراج ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، معجزہ ہے، معجزہ دلیل نہیں ہوتا، لیکن معجزے سے کچھ اخذ تو ہو سکتا ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں سے جو ملاقات معراج کی رات ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی ہے؟ کہاں پہ ہوئی ہے؟ آسمانوں پہ ہوئی ہے۔ تو گویا انبیاء اپنی حیات برزخی کو کہاں پہ گزار رہے ہیں؟ آسمانوں کے اوپر۔ جو جتنا نیک اور متقی اور مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہے، اس کی حیات برزخی اتنی ہی علوی ہے، اتنی ہی اونچی ہے، اتنی ہی اعلیٰ ہے۔ نیک اور متقیوں کی بھی اعلیٰ ہے، علیین میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کتاب الابرار علیین میں ہے اور کتاب الفجار سجین میں ہے، زمین کی پاتال سے بھی نیچے گہرائیوں میں ہے۔ گویا حیات برزخی، اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں، اور ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں جی ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے حیات برزخی کا ہونا، حیات برزخی کا ہونا، صرف ہونا، کوئی مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے۔ حیات برزخی کا اعلیٰ ہونا، حیات برزخی کا آسمانوں پہ ہونا، حیات برزخی کا جنت میں ہونا، یہ فضیلت کی بات ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ گرتا، سارے گناہ معاف، قبر کی عذاب سے چھٹکارا، سیدھا جنت میں۔ حیات برزخی کہاں پہ گزارا ہے شہید؟ جنت میں۔ یا لیت قومی یعلمون، وہ جو شہید یاسین ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مردہ نہ کو، اس کو میت نہ کو، اس کو رزق دیا جا رہا ہے شہیدوں کو، وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں اپنی قوم کو بتلا تو آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت تو تبدیل نہ کی، اس شہید کو جس کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں، اس شہید کو واپس تو نہ بھیجا، لیکن قرآن پاک میں اس کا قول محفوظ کر دیا اور پوری دنیا کو اس کی خواہش بتلا دی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو اعلیٰ اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کی حیات برزخی بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ دیکھا؟ ساتویں آسمان۔ موسیٰ، عیسیٰ، گویا انبیاء بھی حیات برزخی کہاں گزار رہے ہیں؟ آسمانوں کے نیچے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے یہ عقیدہ رسول اللہ کی شان کے لائق ہے کہ یہ عقیدہ شان کے لائق ہے؟ اہل حدیث یہ کہتے ہیں، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبیوں کی
جو حیات برزخی ہے وہ اعلیٰ علیین سے بھی اوپر، آسمانوں جنتوں کے مقامات سے بھی بلند ہے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بڑے گستاخ یہ بابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخی جو گزار رہے ہیں وہ زمین کے نیچے گزار رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ، کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر زندہ ہے. یہ اعلیٰ مقام ہے زمین کے نیچے زندہ ہونا، کہ آسمانوں کے اوپر حیات برزخی کا قائل ہونا اعلیٰ مقام ہے. نبیوں کے یہ لائق ہے کہ ان کی حیات برزخی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اور جنتوں کے پاس گزارے. یہ کہنا کہ رسول اللہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زمین ہے اس کے نیچے جو چند فٹ کی قبر ہے، چاہے آپ اس کی جو مرضی طویلے کرے، اللہ نے اس کو فراخ کشادہ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندہ ہیں. یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. انبیاء کی حیات برزخی، حیات کے لفظ کے ساتھ حیات برزخی کا اگر جملہ آئے گا تو ہم سب قائل ہیں. لیکن اگر آپ کہیں حیات دنیاوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس شہید کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ جس کو مردہ نہیں کہنا، میت نہیں کہنا، وہ بھی دنیا میں نہیں آتا اور اس کو بھی اجازت نہیں ہے دنیا میں آ کے کلام کرنے کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کلام قرآن پاک میں محفوظ کر دیا ہے. اور پھر دنیاوی اعتبار سے اصل میں یہ موت ہے دنیاوی، ورنہ تو موت ایک ایسا دروازہ کھول دیتی ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کے اوپر موت نہیں آنی. لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کو مردہ یا میت تصور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ آپ ایمانداری سے بتلائیے جو شہید ہوتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ اور میت نہ کہو، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے. وراثت کیوں تقسیم؟ بھائی وہ دنیاوی طور پہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اس دنیا کے اعتبار سے اس کی بیوی کو شادی کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا نہیں جی وہ جو شہید ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ جی آتے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی آتے ہیں، اس لیے جمعرات کو یہ عمل کرنے چاہیے، وہ کرنا چاہیے. شہید بیچارہ گھر واپس آیا ہے اور بیوی نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، یہ کہاں سے آپ نے مسئلے نکالنے ہیں کہ آتے ہیں جی جمعراتوں کو آتے ہیں جی فلاں؟ حیات برزخی کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کی حیات ہے. اور پھر یہ جو میں نے جملہ کہا یہ بڑا اہم ہے کہ صرف حیات برزخی کا مل جانا یہ مقام و فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حیات برزخی تو فرعون، آل فرعون، کفار، ابو لہب، ابو جہل کو بھی ملی ہوئی ہے. کہاں پہ ہیں وہ؟ سجین میں ہیں. وہ بھی زندگی کے حیات برزخی میں، اور حیات برزخی میں ان کو دن رات صبح شام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ صبح اور شام آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے. گویا صرف زندگی کا حیات برزخی میں ہونا، یعنی صرف یہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں ہے جس کو آپ نے فضیلت سمجھا ہوا ہے. یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ حیات برزخی میں مقام ملنا، یہ فضیلت ہے. اور حیات برزخی میں اگر سجین ملا، قیدخانہ ملا، آگ ملی تو یہ بدقسمتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن اور حدیث کے صحیح مفاہیم کو فراموش کر دیا.